بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ مکمل سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیسے ہوئی۔ اول سے لے کر آخر تک یہ مکمل کلپ ضرور سنیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں وہ خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس نے شہر رسول میں خون بہایا۔ آپ نے فرمایا میرے اوپر حملہ نہ کرو، اگر میں شہید ہو گیا تو میرے خون سے کیسی دراڑ پڑے گی، قیامت تک مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے۔ کہ جب حضرت عثمان غنی کی پیشانی سے خون کی دھاری، خون کا فوارہ چلا، کس آیت پہ گرا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ لیکن ابھی بر اعظم ایشیا میں تھے، حضرت عثمان غنی آئے، بر اعظم یورپ اور بر اعظم افریقہ، مراکش، لیبیا، کہاں کہاں، قبرص اور حماس، سائپرس، یہاں حضرت عثمان غنی کے دور میں اسلام پہنچا۔ بحری بیڑا پہلا حضرت عثمان غنی کے دور میں تیار ہوا۔ ابھی تک مسلمان آپس میں نہیں لڑے، باہر لڑ رہے ہیں اور اسلام پھیلا رہے ہیں۔ عالم کفر نے سوچا اگر یہ اسی طرح باہر اسلام پھیلاتے رہے، اندر نہ لڑے، وزارت داخلہ مضبوط رہی، تو یہ تو پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دے۔ کوئی ایسی چال چلو انہیں آپس میں لڑاؤ۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے حضرت عثمان غنی کے خلاف تقریریں کی، مصر اور اس کے قرب و جوار سے کچھ بلوائی، حضرت عثمان غنی کے خلاف تیار کیے اور مدینہ منورہ میں آئے۔ حضرت عثمان غنی نے ان کے مطالبات مان لیے اور سرکاری مہر کے ساتھ خط بھیج دیا، جو ان کے مطالبات تھے وہ گورنر کو لکھ کے بھیج دیے۔ لیکن آپ ہی کے خلاف ایک سازش ہوئی کہ سرکاری مہر چوری کر کے ایک دوسرا خط لکھ دیا گیا۔ جب وہ لوگ راستے سے واپس پلٹے اور آ کے انہوں نے حضرت عثمان غنی کے آگے یہ شکایت کی، پہلے انہوں نے 8 مختلف صحابہ سے اس کا ذکر کیا، جن میں مولا علی شیر خدا بھی شامل ہیں۔ سب نے انکار کیا، انہوں نے کہا عثمان ایسی ہستی نہیں ہے، عثمان غنی سچے ہیں، وہ جو پالیسی بناتے ہیں، جو ظاہر کر رہے ہیں وہی ان کے اندر ہے۔ تمہارے ساتھ یہ بددیانتی کسی اور نے کی ہے، عثمان غنی نے نہیں کی۔ ان 8 صحابہ نے حضرت عثمان غنی کے حق میں گواہی دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اس کو ثابت کرو کہ یہ خط میں نے تمہارے خلاف لکھا، عدل کے تقاضے پورے کرو۔ لیکن انہوں نے کہا، ان کے پیچھے عبداللہ بن سبا یہودی کا ذہن تھا، دن انہوں نے وہ منتخب کیے جن دنوں میں اکثر صحابہ مدینہ منورہ سے مکہ گئے ہوئے تھے حج کرنے کے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ 12 ذی الحج کو آپ کی شہادت، اور اکثر روایات جو ہیں وہ 18 ذی الحج کی۔ بلوائیوں نے آپ کے مکان کے گرد حصار کر لیا ہے اور آپ پر پانی بند کر دیا ہے۔ جنہوں نے کبھی بیر روما خرید کے مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کیے تھے، آج خود ان پر ہی اس کنویں کا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ جنہوں نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کے مسجد کو کھلا کیا تھا، آج ان پر ہی پابندی ہے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو گھر میں معصور کر دیا گیا۔ اس دوران مذاکرات تو ہوتے رہے، مولا علی شیر خدا تشریف لائے، اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان بلوائیوں سے جنگ کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف لڑتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں نہیں اجازت دی؟ فرمایا میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس نے شہر رسول کی حرمت کا خیال نہیں رکھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ کے شہر میں خون بہایا گیا۔ میں کسی عام شہر میں نہیں بیٹھا ہوا، یہ شہر رسول ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں وہ خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس نے شہر رسول میں خون بہایا۔ پھر آپ کو مشورہ دیا گیا اگر آپ یہاں جنگ نہیں کرنا چاہتے تو اپنے گھر کی پچھلی دیوار سے ہجرت کر جائیں مکہ شہر میں، یا ہجرت کر جائیں ملک شام، یا فوج کو یہاں بلا لیں۔ آپ نے فرمایا نہ میں فوج کو بلاؤں گا، نہ میں مدینہ شریف چھوڑ کے جاؤں گا۔
میں شہر رسول میں ہی شہادت چاہتا ہوں. پہلے خبر تھی کہ شہید ہونا ہے، لیکن دعا مانگ کے تقدیر بدلنے کی دعا نہیں کر رہے، بلکہ راضی برضا ہے. کہا میں مدینہ منورہ شہر نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، نہ ہی میں نام کلمہ گو نام لیوا مسلمان ان پر بھی تلوار نہیں چلاؤں گا. چونکہ جو حملہ کرنے آئے تھے کلمہ تو وہ پڑھتے تھے، نام تو وہ اسلام کا لیتے تھے، تو آپ نے فرمایا میں ان پر تلوار نہیں چلاؤں گا. تسلیم و رضا کے پیکر حضرت سیدنا عثمان غنی. اور جب آپ پر حملہ ہونے کا وقت آیا تو اس وقت آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، بصیرت دیکھیں. آپ نے فرمایا میرے اوپر حملہ نہ کرو، اگر میں شہید ہو گیا تو میرے خون سے کیسی دراڑ پڑے گی، قیامت تک مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے. اب تک ہم آپس میں نہیں لڑے، باہر لڑتے رہے ہیں، میری شہادت کے بعد آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی. پھر آج تک ہم اکٹھے ہوئے ہیں، آج تک ہم شہادت عثمان غنی کے اثر سے نکل نہیں سکے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تسلیم و رضا کے پیکر بن کے اپنے گھر میں تشریف فرمائے. نہ مدینہ منورہ سے ہجرت کی ہے، نہ فوج منگائی ہے مدینہ منورہ میں خون بہانے کے لیے. ابھی آپ علامہ صاحب سے سن رہے تھے، آپ کے دروازے پہ حسنین کریمین بھی پہرے دار بن کے کھڑے رہے. دوسرے دن آپ نے، پہلے آپ تہ بند باندھتے تھے، آپ نے نیچے پاجامہ پہنا ہے اوپر تہ بند. تو آپ کی بیوی حضرت نائلہ وہ پوچھتی ہیں یہ اہتمام آج کیوں فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے آج میری شہادت ہو جائے گی. ان کا آپ کیسے یقین سے کہہ رہے ہیں آج میری شہادت ہو جائے گی؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کل رات خواب میں رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور مجھے افطاری کی دعوت دے کے گئے، آج میری شہادت ہو جائے گی. جمعۃ المبارک کا دن ہے، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، منہ روزہ رکھا ہوا ہے، گود میں قرآن کھلا ہوا ہے. یہ چار سعادتیں حاصل ہیں. مدینہ منورہ کی سرزمین، جمعۃ المبارک کا دن، روزے کی حالت میں ہے، گود میں قرآن پاک ہے اور تلاوت کر رہے ہیں. جب کچھ بلوائی ایک دروازے کو آگ لگا کے اندر داخل ہو گئے. آپ کی بیوی حضرت نائلہ، انہوں نے دیکھا کہ اب دشمن تلواریں لے کے اندر حملے کے لیے داخل ہوئے ہیں. عرب میں رواج تھا اگر عورت سر سے دوپٹہ اتار کے، چادر اتار کے، بال کھول کے واہ کارابا کی صدا دے، ہائے بچاؤ یہ صدا دے، بال کھول کے عورت پکارے، تو عرب لوگ تلواریں نیچے کر لیتے تھے کہ پہلے اس کا سر ڈھانپو. حضرت نائلہ نے اپنے سر سے چادر اتارنا چاہی کہ میں بال ننگے کر کے دہائی دوں. حضرت عثمان غنی نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا ان کی تلواریں چلانے سے مجھے وہ تکلیف نہیں ہوگی جو تیرا سر ننگا دیکھ کے تکلیف ہوگی. خبردار میرے سامنے سر سے چادر نہ اتارنا، بال ننگے نہ کرنا. حضرت عثمان غنی نے تو فرمایا دشمن کی تلواریں میرے بدن پہ چلے مجھے اس سے وہ تکلیف نہیں ہوگی، اے نائلہ تیرا ننگا سر دیکھ کے مجھے زیادہ تکلیف ہوگی. اپنے سر سے چادر نہ اتارنا، ان سے رحم کی بھیک نہ مانگنا، سر ڈھانپے رہنے کا حکم دیا. خود گود میں قرآن پاک ہے، تلاوت بھی نہیں چھوڑ رہے، قرآن بھی نہیں گود سے اٹھایا. ایک دشمن نے آگے بڑھ کے وار کیا ہے تو آپ کی بیوی نے بائیں ہاتھ سے روکنا چاہا ہے. حضرت نائلہ نے بائیں ہاتھ آگے کیا ہے، کچھ انگلیاں کٹ گئی ہیں، آپ کی زوجہ کی انگلیاں کٹ گئی. وار حضرت عثمان غنی کی پیشانی پہ لگا، خون بہا، نیچے گود میں قرآن کھلا ہوا ہے. وہ قرآن پاک کا نسخہ اب ترکی میوزیم میں پڑا ہوا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کی پیشانی سے خون کی دھاری، خون کا فوارہ چلا، کس آیت پہ گرا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کل قیامت کے دن کسی کی شہادت پر بدر کی زمین گواہی دے گی کہ شہید کا خون بدر میں گرا ہے. کسی کی شہادت پر احد کی زمین گواہی دے گی، کسی کی شہادت پر خیبر اور تبوک کی زمین گواہی دے گی. پر کیا شان ہے حضرت عثمان غنی کی، ان کی شہادت پر خود اللہ کا قرآن گواہی. حضرت عثمان غنی کی پیشانی پہ تلوار کا وار لگا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہائے میں مر گیا، نہیں، فرمایا فزتو بے رب الکعبہ تھے، رب کعبہ کی قسم ہے میں آج کامیاب ہو گیا.
رسول اللہ نے جو خوشخبری سنائی تھی، آج میں شہادت کے مقام رفیع پہ فائز ہو گیا ہوں، فزتو برب الکعبہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادرانہ انداز میں، جرت مندانہ انداز میں جام شہادت میں